مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت رجلا من امتی یرعد علی الصراط کما ترد الصافۃ فجاءته صلاته علی فسکنت رادته۔ سرکار نے فرمایا میں نے پل صراط پر اپنے کپکپاتے ہوئے امتی کو دیکھا، میں مصطفیٰ نے پل صراط پر اپنے کپکپاتے ہوئے امتی کو دیکھا، وہ اس طرح کپکپا رہا تھا جیسے کھجور کی خشک ٹہنی کپکپاتی ہے۔ اچانک اس کے پاس وہ درود پاک آ گیا جو اس نے مجھ مصطفیٰ پر پڑھا تھا۔ اس درود پاک نے آ کر اس آدمی کی مدد کی، اس کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا رأیت رجلا من امتی یرعد علی الصراط، میں مصطفیٰ نے پل صراط پر اپنے کپکپاتے ہوئے امتی کو دیکھ لیا۔ یعنی آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ابھی قیامت آنی ہے صدیاں بعد، ابھی اس آدمی نے کپکپانا ہے، ابھی اس آدمی نے پل صراط پر سے گزرنا ہے، پر سرکار کی نگاہ کی پاور اور طاقت دیکھو کہ سرکار فرماتے ہیں رأیت رجلا، میں نے اس کپکپاتے ہوئے امتی کو دیکھ لیا۔ تو جو آقا اپنی نگاہ کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت، اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ قیامت کے بعد پل صراط پر کپکپاتے ہوئے امتی کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جس میں اپنے میلاد میں حاضر اپنے ہر امتی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے پل صراط پر اپنے کپکپاتے ہوئے امتی کو دیکھ لیا۔ وہ آدمی کپکپا رہا تھا، اچانک اس کے پاس وہ درود پاک آ گیا جو اس نے مجھ مصطفیٰ پر پڑھا تھا۔ اس درود پاک نے آ کر اس آدمی کی مدد کی، اس کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی، اس کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی۔ درود پاک نے آ کر کسی سے پوچھا نہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی امتیں میدان محشر میں جمع ہیں، اور اس درود پاک نے آ کر کسی سے پوچھا نہ کیا تو نے مجھے پڑھا ہے، کیا تو نے پڑھا ہے، کیا تو نے پڑھا ہے، ڈائریکٹ اسی کے پاس کیا جس نے اسے پڑھا تھا۔ عاشقوں جب درود اتنا علم رکھتا ہے، درود والے آقا کتنا علم رکھتے ہوں گے۔ درود نے آ کر اس کی مدد کی، درود پاک نے آ کر اس آدمی کی پڑھنے والے کی مدد کی، اس کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی۔ عاشقوں جب درود مدد کر سکتا ہے، درود والے آقا مدد نہیں کر سکتے۔ جب درود اتنا علم رکھتا ہے تو درود والے آقا کتنا علم رکھتے ہوں گے۔ جب درود پاک اپنے پڑھنے والے کو جانتا ہے تو جس آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ آقا اپنے امتیوں کو کیوں نہیں جانتے۔ اس درود پاک نے آ کر اس پڑھنے والے کی مدد کی، اس کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی۔ جب درود اتنا علم رکھتا ہے، درود والے آقا کتنا علم رکھتے ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں یا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ میں کیا سکولہ میں جو پاک سرزمین ترانہ پڑھیا جائے تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکاری تقریبات کے موقع کے گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر وچ پاک سرزمین ترانہ نہیں، ترانے دی ٹیون چلے نا کہ سارے جبے کبیاں والے جنہیں سانو منع کر دینے کہ مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام کی دفعہ کھڑے نہ ہو، وہ سارے اٹھ کے کھلوتے ہوں دینے۔ پوچھا بھی تسی تے سانو کہندے سو کہ مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام کی دفعہ کھڑے نہ ہو، اب آپ ترانے کی میوزک پہ کھڑے کیوں ہوئے، ترانے کی ٹیون پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ کہنے لگے ترانے کے میوزک پہ کھڑے ہونا، ترانے کی ٹیون پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے، یعنی وطن سے محبت کی دلیل ہے۔ کہنے لگے ترانے پہ کھڑے ہونا، ترانے کے میوزک پہ کھڑے ہونا، ترانے کی ٹیون پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آتی، ترانے کے میوزک پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ کھڑے ہونا حب رسول کی دلیل ہے۔ بلند کر کے یا رسول اللہ کہنے، لوگ کہتے ہیں لفظ یا نال مکان دیو، آ سکتے نے، مدد کر سکتے نے۔ میں کیا معراج دی رات مسجد اقصی وچ سارے انبیاء، رسول اعظام، انبیاء کرام پوری دنیا وچوں اپنی اپنی قبور وچوں، مبارک قبور وچوں، مبارک قبراں وچوں حضور کے پیچھے نماز پڑھن واسطے مسجد اقصی وچ آئے نا۔ پوری دنیا وچوں سارے انبیاء کرام سب نے حضور کے پیچھے آ کے نماز ادا کی تھی۔ معراج دی رات مسجد اقصی روح مال جسد آئے، انبیاء کی روحیں بھی آئیں، انبیاء کے جسم بھی آئے۔ تو جب انبیاء کرام، رسول اعظام، انبیاء کرام معراج کی رات نماز ادا کرنے کے لیے
لیے, حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد اقصی میں آ سکتے ہیں, تو جو انبیاء کے بھی امام ہیں, اگر ان کو ان کا کوئی امتی پکارے